अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ABTV के प्लेटफॉर्म से मैं अजीज़ बैदार एक नए रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज 2 मार्च यानी कि बलोच सकाफ़ती दिन की मुनासिबत से नूरी नसीर ख़ान कल्चर कॉम्प्लेक्स में एक पुरस्कार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ स्टाल्स, मुख्तलिफ़ तकारीब, म्यूज़िकल शो और अथन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं और इस हवाले से कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी आपको दिखाते हैं। मेरा नाम शुमाइला शाकर है और मैं PTV बोलान की एंकर पर्सन हूँ और अभी इस जो नूरी नसीर ख़ान कल्चर कॉम्प्लेक्स में जो म्यूज़िकल इवेंट हो रहा है उसे होस्ट कर रही हूँ। आज के दिन की मुनासिबत से बताएं। आज जी, आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 2 मार्च बलोच कल्चर डे है जो काफ़ी साल पहले से मनाया जा रहा है। तो आज के दिन के बारे में ये बताऊंगी कि जो आज का दिन है ये बलोची सकाफ़त और बलोची जो है, जो क्या कहते हैं, हम बलोची में कहते हैं दूध रबीदक, उसको नुमाया करने के लिए है। ये हम हर साल बहुत ज़ोर व शोर से मनाते हैं, जिसमें आप ड्रेसिंग देख सकते हैं, जिसमें आप कल्चर की चीज़ें देख सकते हैं, इसमें म्यूज़िकल इवेंट्स होते हैं, इसमें बाकी बहुत सारे कुछ होता है इस तरह से। मैम, हमने देखा कि जैसे पिछले जो कल्चर डेज मनाया जाता था उनमें काफ़ी पब्लिक हमें देखने को मिलती थी। इस बार क्यों ऐसे थोड़ा सा मुझे लगा, हालांकि फिर भी पब्लिक ज़्यादा है, लेकिन इस बार मुझे लगा कि थोड़ी सी कमी बेशी है। इसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि आप देख रहे हैं कि बाहर बर्फ़बारी हो रही है और माइनस पे चल रहा है, तो इस वजह से लोगों का जोश व जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी आप हॉल में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कल्चर डे की मुनासबत से लोगों ने जो है ना, लोग घर पे नहीं बैठेंगे, मुझे पता है वो भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मौसम की वजह से शायद वो इस चीज़ के लिए वो कर रहे होंगे, गुरेज कर रहे होंगे। क्या आज के इवेंट सरकारी तौर पे मनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप बलूचिस्तान में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि आप गल्फ़ ममालिक में देखें, जहाँ जहाँ बलोच हैं और मतलब नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो बलोच हैं, जहाँ पर भी, इवन के आप ये देख सकते हैं कि अफ्रीका में भी बलोच हैं, तो वहाँ तक के मैंने वीडियोस देखे हैं, वहाँ तक के लोग जो है ना बलोच कल्चर डे मनाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त बलूची और बरावी ज़बान की गुलकारा और आर्टिस्ट PTV के हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज के दिन के हवाले से बताएं। आज तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हर तरफ बिरावी में नहीं कहते, ढोल और सुनाई दे रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये कल्चर को, जो इंसान अपने कल्चर को ना भूले वो कभी गुम नहीं होता। तो हमारे माशाल्लाह कल्चर बहुत रिच है और इसको बहुत पसंद करते हैं लोग, यहाँ के लोगों को, और इसके अलावा बैनुल अक़वामी कंट्री से लोग यहाँ आकर सिर्फ कपड़ों की तस्वीर बनाते हैं। तो मुझे इसके लिए बहुत खुशी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़वातीन की मेहनत से, बल्कि ना हमारे जिद्दोजहद से हम लोग यहाँ तक आ गए कि पहले हम लोग छुप छुप के गाना गाते थे, तो आज माशाल्लाह सरेआम स्टेज पे हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। तो बलूचिस्तान वो चीज़ है कि इसमें जितने भी गम हो जाए, वो गमों को हम लोग अपने सीने में छुपा लेते हैं, लेकिन हम लोग इस कौम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ये चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। हम देखते हैं कि मतलब सिर्फ एक दिन जो सकाफ़ती दिन है उसमें जो है ये मनाए, जो हमारी रिवायती ड्रेस है, जो हमारे रिवायती गाने हैं, उनके स्टाल्स लगाए जाते हैं। बाकी दिनों में ये हमें दिखाई नहीं देते, इसकी क्या वजह है? बाकी दिनों में तो हमारे घरों में होते हैं। जो कल्चर को बाहर दिखाएं तो शुक्र है, उसके सिवा ये सारे रिवाजें हमारे घरों में चल रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि हम लोग अपने कल्चर को दूसरों को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ तक आ गए। अभी गवर्नमेंट के हवाले से इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी ज़ुबानों को कितनी अहमियत दिया जा रहा है। तो इससे लोगों की हौसला और भी बढ़ता है। मैं तो ड्रामों में काम करती हूँ, मैं सिंगर हूँ, बहुत मसरूफ़ होती हूँ। 3 ज़ुबान की शुक्र है, मैं सफ़ीर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इंसान कितनी मुश्किल से आगे आता है और इंसान हिम्मत करे तो इंसान बहुत आगे जा सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं ख़ुद कुलसुम नूर ये चाहती हूँ कि
میں خود بہت ہی سختیوں سے باہر آئی صرف اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ میری براوی زبان آگے جائے. جیسے وش نیوز میں سب سے پہلے میں نے براوی زبان میں نے رکھا. تو یہاں کلچر ڈے کے پروگرام نہیں تھے پہلے, یہاں سے میں کراچی جایا کرتی تھی ڈرامے کے بیچ میں سے. تو میں دل میں چاہتی تھی کہ یہ کلچر ڈے ادھر آ جائے, ہم سب بلوچ, پٹھان اور براوی ایک ساتھ ہو جائیں. تو اس دن ہم سب ملتے ہیں تو بہت زیادہ ہی خوشی ہوتا ہے. اور آج میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں کیونکہ صبح میرے PTV میں پروگرام ہوا تھا میوزک, اور ابھی ادھر ہوں, ادھر بھی میرا وہ ہے پرفارمنس ہے. تو جب میں باہر جاتی ہوں تو لوگ دیکھ کر ہمیں پسند کرتے ہیں, تو میں خود کہتی ہوں کہ صرف یہ کلچر کی وجہ سے ہے. یہاں تو دوسرے لوگ نہیں ہیں, ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, کتنے پسند کرتے ہیں, اندھیرے میں دیکھ کر بھی جلدی آتے ہیں تصویر بناؤ. تو عام انسان یہ نہیں کر سکتا. آپ ایک فنکار ہو یا آپ ایک آرٹسٹ ہو تو آپ بچے کے ساتھ تصویر بنا کر ان کی خوشی کے ساتھ آپ خوش ہو جاؤ گے. تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ کنیز فاطمہ جو کہ کینڈیڈیٹ بھی رہیں اور آج یہاں پہ جو بلوچ ثقافتی دن ہے اس کی آرگنائزر ٹیم کی بھی ممبر ہیں. میڈم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید, بہت بہت شکریہ آپ کا. میڈم آج کے دن کی مناسبت سے آج کے دن کے حوالے سے بتائیں. آج کے دن کے حوالے سے تو میں جتنا کہوں کم ہے. کلچر ڈے میرے ذات کے لیے ایک عید کے دن سے کم نہیں ہے, ایک تہوار سے کم نہیں ہے. آج آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ہمارے کلچر, ہمارے بچے, ہمارے بڑے اپنے مکمل کلچر ڈریس کے ساتھ ہے. اپنے کلچر کے وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کا زیور جو ہے نا وہ ساد ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے جو جولریز پہنی ہوتی وہ ہمارا زیور ہوتا ہے, اور ہمارے مرد کا زیور جو ہوتا ہے وہ اس کے تلوار ہوتا ہے, اس کا زخم ہوتا ہے جو آج ان کے ہاتھ میں ہے. دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, اچھا لگ رہا ہے. اچھا میڈم, آج کا جو دن ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے منایا جا رہا ہے؟ جی, یہ کلچر ڈپارٹمنٹ نے آرگنائز کیا ہوا ہے, اور ہونا چاہیے. تمام ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں ان سب کو میں یہی کہوں گی کہ کلچر ہمارا ایک ایسا ہے, کلچر کو اپنے زندہ رکھیں, اپنے کلچر کو ختم ہونے نہ دیں. ہمارے کلچر کے جیسے کہ کہتے ہیں کہ تاریخی مقامات ہیں, ہمارے چاکر کا قلعہ گرنے والا ہے, میر گڑھ ہمارا کہاں گیا, کیوں اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. ہوپ آف پرنسز اگر ہمارے خاران پہ جائے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آج گوادر ڈوب رہا ہے. سی پیک کے لیے تو سب کو پوری دنیا کی نظر اس پر ہے. سی پیک کے سارے فنڈز ماشاءاللہ ہمارے نوشیجان کرنے والے نوشیجان کر گئے, ہم ان کا نام نہیں لیں گے, لیکن آج جب گوادر ڈوب رہا ہے اسے کیوں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. اس کے لیے کیوں ایسے اقدامات نہیں کیے گئے تاکہ سی پیک نظر آتا ہے, اس کے بندے کیوں نہیں نظر آتے ان کو. میڈم ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آج بلوچ کلچر ڈے ہے, اس حوالے سے ماشاءاللہ ایک پروکار تقریب کیا گیا ہے, لیکن باقی دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ایسا یہ جو رنگا رنگ تقریبیں ہیں یہ پھیکی پڑ جاتی ہے, باقی دنوں میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اور خاص کر جو ہمارے میوزیمز ہیں, جو ہمارے ثقافتی جو چیزیں ہیں جو پہلے ہم یوز کیا کرتے تھے, ظاہر ہے ان کو بھی ایک کوئی ایسا میوزیم بھی اب تک نہیں بنا کہ ان چیزوں کو محفوظ کیا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, میں نے جیسے میرے پچھلے الفاظ میں نے یہی کہا نا کہ جو ہیں ان کو سنبھالیں, اور ایک میوزیم ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے. آج ہم میرگڑھ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں سے ہماری اتنی ہسٹری نکلی ہے کہ ہمارے کپڑوں کے ڈریسز کے نمونے دوسرے تیسرے نکلے. تو آنے والی جنریشن کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کیا ہمارے جو بزرگ تھے وہ پہنتے کیا تھے, ان کے خوراک میں کیا تھا, وہ شیرزال کیسے تھے. تو یعنی کہ ایک ایسا میوزیم ہونا چاہیے جس میں ہماری اسٹوریز بھی وہاں پہ ہونی چاہیے بچوں کے لیے. آج کل بکس کوئی بھی نہیں پڑھتا, ان کے لیے ہمارے آنے والے نسل کے لیے بچوں کے لیے پوٹری کی صورت میں ہونی چاہیے, ان کو یعنی کہ کہانیوں کی صورت میں ہونی چاہیے. ناظرین, اس وقت ڈائریکٹر کلچر ظفر علی مامچی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ پوچھتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں, آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں, آپ کے جتنے آج سوشل میڈیا کے لوگ اور جتنے آپ چینلز والے آئے تھے, میں آپ سب کا مشکور ہوں. کلچر ڈے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا ہم نے اس کو سرکاری سطح پر منایا ہے. ہمارے گورنمنٹ آف بلوچستان, کلچر ڈپارٹمنٹ, سیکریٹریکلچر اور سب نے مل کے اس کو سیلیبریٹ کروایا, اور آپ سب نے دیکھا الحمدللہ بہترین سنگر آئے تھے اور بہترین پرفارم کیا. اور ہم اسی طرح آئندہ بھی ثقافتی ہمارے جتنے کلچر ڈے ہوں گے اس میں بلوچ کا تو 2 مارچ ہم نے منا دیا. اس میں پشتون کلچر ڈے تھا, اس سے پہلے منایا گیا. ہزارگی ڈے آئے گا, اس کو بھی مناؤں گا. اور ہمارے جتنے یہاں پہ بولی بولنے والے لوگ ہیں, ہم انشاءاللہ سب کی ثقافت کو منائیں گے. جو پروگرامس خاص کر ثقافتی حوالے سے ہوتے ہیں, ادبی حوالے سے, اس حوالے سے کیا پروگرام ہے, کوئی پلاننگ؟ میں نے پی این سی اے اور پی ٹی ڈی سی اور ان اداروں سے رابطے میں ہوں, اور میں نے لیٹرز بھی لکھے ہیں, اور گورنمنٹ آف بلوچستان کو بھی ہم نے ایک پالیسی بھیج دیے ہے, کلچر پالیسی. اس پالیسی کے تحت ہم ہر ٹائم ایونٹ کریں گے, کیونکہ یہ فنکار اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو آپ نے خود دیکھا ہے, اور اس لیے گورنمنٹ آف بلوچستان نے ان لوگوں کو میڈیکل کی مد میں کافی سپورٹ دے رہے ہیں. دوسرا پر منتھ جو ہے نا ان کو انڈومنٹ دے رہے ہیں. اس ٹائم ہمارے اس جو انڈومنٹ فنڈ کے مد میں لوگ ہیں 60-70 کے قریب لوگ ہیں انڈومنٹ فنڈ سے پیسے لے رہے. اور مزید بھی ہمارے سیکرٹری صاحب نے گورنمنٹ کو ایک چیف منسٹر کو ایک سمری انیشیٹ کر دیا ہے کہ کچھ پیسے زیادہ دے دیں تاکہ ہم غریبوں کو اور بھی اس طرح کے فیسلٹیز دے دیں. اور میرا بھی یہی رائے ہے اور میرا بھی یہی ایفرٹس ہوں گے انشاءاللہ آگے بھی اپنے اس طرح کے فنکار اور اپنے بھائیوں کو جو ہے نا سپورٹ دوں گا. اسٹیج ڈرامے کے حوالے سے جو ایک روایت چلی آ رہی تھی, آج کل ہمیں بہت کم دکھائی دینا پڑ رہا ہے. کیا کلچر ڈپارٹمنٹ کچھ ایسا اقدامات کرے گی جو اسٹیج ڈرامے کے حوالے سے ہو, چونکہ فنکار جو ہے وہ اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں؟ جی بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہمارے جو ہے نا زوال پذیر ہونے کی طرف جا رہے ہیں. میں نے ایک اسپیشلی ڈپٹی ڈائریکٹر کو اپائنٹ کر دیا گیا ہے تھیٹر, فلم اور اس کلچر کے حوالے, جو فلم, تھیٹر اور ڈرامے. میں نے کہا آپ پرپوزل بنا کے بھیج دیں, میں گورنمنٹ سے اپروول لے کے ہم اس پھر تھیٹر کو زندہ کریں گے. اور اپنی نوری نصیر خان ہال ہے, آپ نے دیکھ لیا آج الحمدللہ جتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیے آپ خود وہیں پہ موجود تھے. تو انشاءاللہ میں یہ جو آپ اسپیشلی ڈرامے کی بات کر رہے ہیں, جو اسٹیج کی بات کر رہے ہیں, اس کو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں نے نوٹ بھی کر دیا, اور اس کو جا کے میں اوپر لیول تک لے جاؤں گا جہاں پہ ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے آئی ایپس بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان لوگوں سے اس مسئلے کو حل کرواؤں گا, اور میں خود بھی ذاتی طور پر انٹرسٹ لے رہا ہوں کہ یہ اسٹیج ڈرامہ اور کلچر اور آپ کی تھیٹر یہ آگے چلے. جی ناظرین, بلوچ ثقافتی دن کے حوالے سے یہ رپورٹ آپ نے دیکھی, آپ نے لوگوں کی باتیں بھی سنی اور ڈائریکٹر کلچر کی بھی باتیں سنی. یقیناً انہوں نے کہا کہ ان تقاریب کی وجہ سے ہی جو ہمارا کلچر ہے وہ آگے پروموٹ ہوگا. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ مزید بھی اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا. صرف بلوچ ثقافتی دن ہی نہیں بلکہ دیگر جو قومیں ہیں ان کے ثقافتی دن کی مناسبت سے بھی کلچر ڈپارٹمنٹ پروگرامز کا انعقاد کرے گی. کیمرہ مین جمیل ساگر کے ساتھ عزیز بیدار کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں ایک نئے رپورٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.